تو کیا ہم اپنے بچوں کو خواہش پرست نہیں بنا رہے؟ ہر بات پوری کرنا ماں باپ ذمہ داری سمجھتے ہیں، جو کماتے ہیں بچوں کی پڑھائی پہ لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری بیٹی نے وہ وقت دیکھا جب یعنی اس کا وقت تھا یا اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے، تو اس نے دیکھ کے جو کچھ سیکھا وہ اس کے مائنڈ میں ہے۔ اگر انسان کا بچہ بھی صرف کھاتا پیتا رہے تو کیا صرف کھانے پینے سے وہ انسان رہ جائے گا؟ کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بھی اتنی گروتھ چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اس روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ اگر بچوں کو بدلنا ہے تو ماں باپ کو پہلے بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، تو یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان، مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، جیسے وہ آپ دیکھیے پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں سارے ڈاکٹرز کیا اور گھر والے کیا، سب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، یہ چیز دی جا سکتی ہے نہیں، اور اگر نہ پتا ہو تو لوگ اس بارے میں ضرور پتہ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ بچہ ایک تو خود اپنی ضرورت کے لیے، اس کی طلب کے لیے روتا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے بارے میں پیرنٹس یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بچے کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری۔ بکری کا بچہ کھائے، بلی کا بچہ کھائے، کتے کا بچہ کھائے، شیر کا بچہ کھائے، کسی پرندے کا بچہ، مچھلی کا بچہ ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا بچہ بھی صرف کھاتا پیتا رہے تو کیا صرف کھانے پینے سے وہ انسان رہ جائے گا؟ کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بھی اتنی گروتھ چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اس روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ تو جو انسان کی اسپرچول نیڈز ہیں، روحانی ضروریات ہے اس کی، اور جو انسان کی مینٹل ہیلتھ ہے یعنی ذہنی نشو و نما اور ذہنی گروتھ، اس کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایموشنز رکھے ہیں، پہلے لوگ یعنی انٹیلیجنس کے لیے، ذہانت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، آج بھی ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن اب جس ذہانت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یعنی جذباتی ذہانت جو ہے نا، کہ بچہ جو ہے اس کو پتا ہو، یعنی اسے ایموشن سے ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کو غم کا، خوشی کا، غصے کا، اسی طرح سے دیگر چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہو۔ کوئی سیڈ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا انسٹرکشنز ہیں جو موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے پیرنٹس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس خود اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ہولسم پرسنالٹی کے لیے، ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا گائیڈ لائن دی ہے۔ جو آپ اکثر اپنی بیٹی کو اوور دا فون سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ اس کا بیٹا 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا، جی وہ 2.5 سال کا ہے، تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں آپ اس کو ہر پوائنٹ پہ سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ایموشنز اس کو کیسے لرن کرنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل مثالیں دیں جیسے آپ اس کو سمجھاتی ہیں، اور وہ ایموشنز کو، بہت سیڈنس کو، ہیپینس کو بہت زیادہ ایکسپریس بھی کرتا ہے ماشاءاللہ، تو آپ کس طرح سے، یعنی اس ایج گروپ کو میں ضرور چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ خود بھی اس فیز سے گزر رہی ہیں آج کل، اور آپ ہر وقت گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر وقت میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ بہت سارے بڑے لوگوں سے، یعنی 8-10 سال کا بچہ بھی اتنا زیادہ کمیونیکیٹ اچھا نہیں کرتا جتنا وہ بچہ چیزوں کو اچھا کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، کسی کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا پریکٹیکل ٹپس ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری بیٹی نے وہ وقت دیکھا جب یعنی اس کا وقت تھا یا اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے، تو اس نے دیکھ کے جو کچھ سیکھا وہ اس کے مائنڈ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ذاتی طور پر انٹرسٹ لے کے اس نے لاء پڑھا، تو مجھے اس کے والد کا یہ خیال تھا کہ اس کو جو ہے بیرسٹر بننا چاہیے اور یہ جا کے ایڈمیشن لے اور آگے پڑھے۔ تو میں نے اسے کہا تھا بیٹا 2 راستے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانت دی ہے نا، ذمہ داری ہے جو تمہاری، وہ ٹاپ پریورٹی پہ ہے۔ اب بیرسٹر بنو گے، لوگوں کے دکھ تو دور کرو گے، اپنے گھر کا دکھ کون دور کرے گا؟
اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو لونلی چھوڑو گی تو یہ بتاؤ کہ انصاف کس کے ساتھ کرو گی نا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ یعنی دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ وقت لگاؤ. آپ کے لیے وہ وقت آ جائے گا جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے گا, تو جو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے آپ اسے ضرور لگانا, لیکن اس وقت تو آپ کے پاس سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے بچے کی. آپ اس سے زیادہ خوش رہ ہی نہیں سکتے, نہ سکون میں رہ سکتے. جتنا آپ اپنے بچے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی, اس کو سکھاؤ گی, ذمہ داری بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ بہتری بھی آئے. تو اس کو بہت زیادہ شوق بھی ہے اور وہ خود بہت زیادہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے. یعنی اس کے دن رات ایسے گزرے ہیں, اس کی پیدائش سے پہلے بھی, بعد میں بھی, جب اس نے اسٹڈی کیا, ابھی تک بھی. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کو جتنا وہ اپنے بچے کے لیے ایفرٹ کرتی ہے, اتنی زیادہ اس کے اندر یہ طلب اور زیادہ بڑھتی ہے. الحمدللہ ان ایکسپیرینسز کا کوئی جواب ہی نہیں الحمدللہ. تو جہاں تک میرے بات کرنے کا تعلق ہے, تو وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید بہت زیادہ الفاظ سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خود یعنی اپنے تجربے سے سیکھتی ہے یا بک سے سیکھتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اسے یہ ضرور گائیڈ کرتی ہوں کہ مجھے یعنی اس کے بچے کے حوالے سے یہ دلچسپی تھی کہ اسے اللہ کے نام کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. تو میں نے بچے کے اوپر بہت ایفرٹ کی کہ جب اس کی زبان کھلوانی تھی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ بچے کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائی جائے, تو میں اس کے ساتھ بات کرتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے اللہ کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں پھر نکلا الحمدللہ. کہ ماں باپ نے بھی ایفرٹ کی اور اس میں اس کے باپ کا بھی بہت کردار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بچے کی جو دادی دادا ہے, یعنی سب لوگوں نے مل کے اس بچے کو اپنے لیے ایک یعنی ایک پروجیکٹ بنایا جس میں سب نے مل کر ڈیجیٹلی ٹرین کیا, کیونکہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا, کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر یعنی ماں باپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں, پہلے خود سیکھیں گے, پہلے خود سمجھیں گے, پھر بچے کو سمجھانے کے قابل ہوں گے. تو اس کے لیے پڑھنا تو پڑے گا. بہت فوکس کرتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے لوگوں کو عام زبان میں سمجھ نہیں آتی. وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے, میں اس کو اکثر دیکھتی ہوں تو اس کی لائبریری میں تو 200-250 کتابیں ہیں جو وہ پڑھ چکا ہے اس ایج گروپ میں. جو اور ڈے ون سے میں دیکھتی ہوں, ہم دنیا میں کہیں بھی گئے تو کبھی استاذہ نے کچھ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتاب گفٹ لیتی ہیں. جو 6 مہینے کا تھا تب اس کی ضرورت تھی, جب سال ہوا جو اس کی ضرورت تھی, جو 1.5 سال کا ہوا, 2 سال کا ہوا, تو لیکن وہ پوری سینٹینسز کو پڑھ لیتا ہے اس ایج میں. ریکگنیشن بہت ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ماں نے پلان نہیں کی ہوئی. آپ کچھ بھی کہیں کہ اس کی ماں محنت کرتی ہے, پر میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اس کو ایموشن سکھانے پہ آپ نے اس کو بہت محنت کی ہے. یعنی کس سے اس نے کیسے بات کرنی ہے, اس نے کس وقت کس کو توجہ دینی ہے. جیسے کل ہی وہ آپ کو تھوڑا توجہ کم دے رہا تھا تو آپ اس کو سکھا رہی ہیں آج کل. تو یہ والی بات میں چاہتی ہوں, کیسے کتاب سے اتنا ڈیپ کنیکشن, لرننگ سے اتنا ڈیپ کنیکشن. تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں ہمارے گھر کے بچے شاید اس ایج میں انہوں نے اب تک 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں, اور وہ بچہ یہ میں کوئی مبالغہ رہی ہے کہ واقعی 200-250 کتابیں پڑھ چکا ہے ماشاءاللہ. اس کی اپنی پوری لائبریری ہے, اس کی لائف میں پڑھنے کی امپورٹنس ابھی سے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اور سب رشتہ دار مل کے اس کو نہ سوچیں اور سب اس کو نہ سمجھیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو نارملی آپ دیکھیں کہ ہم جب بچے کے لیے بچے کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس ایج کا بچہ کھیلے گا کیسے, اس ایج کا بچہ جو ہے وہ کس چیز کھائے گا کیا. تو یہ اس کی ماں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے اسے میٹھی چیز نہیں دینی, اور میں نے اسے نمک بھی نہیں کھلانا, اور میں نے اسے جو ہے جنک فوڈ نہیں دینا. اس بچے نے آج تک الحمدللہ یعنی کوئی جنک فوڈ نہیں کھایا, کوئی ایسی چیز نہیں کھائی. اس لیے ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا. اسی طرح سے جیسے جنک نہیں کھانا نا, تو رویوں میں بھی باتوں میں بھی کتنی چیزیں ہیں جو زبان پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو سکھانے کے بھی, جیسے میں نارملی جب کوئی بات ہو, کوئی ایسی بات ہو تو میری زبان سے بے ساختہ نکل آتا ہے استغفر اللہ. تو میں نے اسے دیکھا کہ اس کی گیم ہی استغفر اللہ بن گئی, کہ وہ جو ہے نا جب استغفر اللہ سیکھتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے استغفر اللہ استغفر اللہ.
بسم اللہ سیکھی تھی تو بسم اللہ، الحمدللہ سیکھی تو الحمدللہ. اور اسی طرح سے آج کل اسے بہت شوق ہے، وہ مؤذن کو بہت اچھا سمجھتا ہے. میں سوچتی ہوں ہماری سوسائٹی میں مؤذن کے بارے میں کس کے دل میں ہے؟ مثلا اگر آپ سچ بول سکیں تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ بات اتنی راسخ ہو کہ وہ اپنے بچے کو مؤذن بنانے کے لیے تیاری کریں گے؟ تو یہ اگر اوورآل دیکھا جائے تو ایسی ماں بہت ہی شاذ و نادر کوئی ہی ماں نکلے، اور اس کے لیے نارملی تیاری بھی نہیں ہوتی، اور کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی مؤذن بنے. پھر مؤذن سے کسی کو محبت بھی نہیں ہوتی. پھر مؤذن بنانے کے لیے وہ یعنی اگر کوئی مؤذن ہے تو اس کے بارے میں پیرنٹس کے جو جیسچرز ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. تو میں نے دیکھا کہ اس کو یعنی اس کا یہ پلان ہے کہ وہ کول مؤذن بنے گا. کول مؤذن. تو ہاں جی، تو اسی طرح سے حالانکہ وہ یعنی ایسی بات نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو دین سیکھے بس اس نے دین سیکھنا ہے، کیونکہ اس کا باپ انجینئر ہے تو اس کو بہت زیادہ اس نے شروع سے ہی ٹولز سے کام لینا سکھایا. تو آج کل میری بیٹی کہتی ہے کہ یہ ہر چیز ہم جس پہ چیئر پہ بیٹھنے لگتے ہیں، کوئی دروازے جس جگہ جاتے ہیں اس سے سارے پیج کھولے ہوتے ہیں پہلے سے ہی. تو یعنی ان کو روکتے بھی نہیں، ان کو ساتھ لے کے باپ جو ہے وہ ان چیزوں کو سکھاتا بھی ہے کہ اسکلز بھی سیکھے تو لگ جاتے ہیں. اگر بچوں کو بدلنا ہے تو ماں باپ کو پہلے بدلنا ہوگا. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، آپ نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ماں کو کم موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارے. اس کو تو ایسی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں کہ بچوں کے قریب آنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ اس نے مہمان نوازی بھی کرنی، گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور کام کرنے ہیں، تو وہ اس کے پاس بچوں کی تربیت کا وقت کہاں ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ وقت نکالنا ہے، کہ ان کو اچھا صالح انسان بنانا ہے. انسان بنانا سب سے مشکل کام ہے. حیوان بنانا تو بہت آسان ہے، آپ کھانے کھلائیں، ڈلیوریاں کرائیں، ریسٹورنٹس میں لے جائیں، خواہش کا بندہ بنا دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اس کی مثال آتی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا ہم اپنے بچوں کو خواہش پرست نہیں بنا رہے؟ ہر بات پوری کرنا ماں باپ ذمہ داری سمجھتے ہیں. جو کماتے ہیں بچوں کی پڑھائی پہ لگاتے ہیں. محنت، ماں باپ کی محنت ہے کوئی، ان کے لیے ماں باپ کو ایک خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جوانیاں گلا کے انہیں حیوان بنا دیتے ہیں. حیوان بنانے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اولادیں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غفلتوں پر اور ہماری لغزشوں پر ہمیں معاف کرے کہ انسان ہے اور انسانوں سے بہت بھول چوک ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں سوچنا تو ہے کہ ہمیں حیوانوں کی تربیت کرنی ہے یا انسانوں کی. حیوانی تربیت پر تو کھانا پینا میٹر کرتا ہے. آپ بکری کو کیا ڈالیں گے، آپ ایک بھینس کو کیا ڈالیں گے، چارہ. آپ بچوں کو بھی وہی چیزیں جو ان کی پسند کی ہیں کھلاتے پلاتے جائیں، تو آپ بچوں کو کیا بنائیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ بچے کی پسند کی کوئی چیز نہ ہو، لیکن ماں باپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کون سی فوڈ ہے جس کی وجہ سے بچے کے مزاج میں فرق آ رہا ہے، یہ نہیں کھلانی چاہیے، اور بچے کو جو ہے وہ یہ چیز دینی چاہیے. فوڈ کے بارے میں بھی ہے کہ جو ان کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے. چاکلیٹس، کتنے بڑے پیمانے پہ چاکلیٹس بچوں کے لیے بنتی ہیں، بڑے کیا چھوٹے کیا سب. میٹھا کتنے بڑے پیمانے پہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بیکری آئٹمس جو ہیں وہ جتنے بڑے پیمانے پہ بنتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو صحت کے لیے ناگزیر، وہ جو ہیلدی ہو، جس کا. تو ہم بحثیت قوم کے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں. تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے بچے کو بنانا کیا ہے. حیوان بنانا ہے تو اس کی غذا کی فکر کرتے جائیں، جو وہ چاہتا ہے، جدھر سر مارنا چاہتا ہے، جس چیز کے لیے اس نے ضد کرنی ہے بس ضدیں پوری کرتے جائیں. اور بچے کو جو ہے ظاہر ایگوسٹک ہی بنائیں گے نا. جب بچے کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو کسی نے کہا کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح
यानी अपने करने की वजह से ही फिर रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और हमें तौफीक दे कि हम राइट वे से सोचने के काबिल हो जाएं। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी फिर अगेन अगर कोई सवाल उभर रहा है तो आप आ सकते हैं। उस मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। मैंने बहुत छोटे बच्चे का तस्करा किया और फिर मैं अभी अचानक हम जब सुन रहे हैं तो हमें रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। मैं देख रही हूँ माओ की आंखों में गहरी सोच है, वो सोच भी रहे हैं। अच्छा नानियां दादियां भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो अचानक अब लगता है कि शायद वन डे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी से आज से कुछ शुरू कर देंगे। खाने की आदतें, सोने की आदतें, जागने की आदतें, मामलात की आदतें, फैमिली के बारे में सोचने की आदतें, नॉर्मली किसी के बारे में भी कोई भी बात कर देना। हमारे एक कल्चरल सिस्टम ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली जैसा भी आपने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कहा, तो फिर सारा ये आता है कि सारी जिंदगी मैंने इन लोगों का ख्याल भी किया। अभी मेरी एक तो दोस्त से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, उसने कहा कि मैंने एक बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारा है, 20 साल हो गया आज मेरी शादी को, तो अपने लिए तो बर्दाश्त हो गया था सारा कुछ, अब मैं वो ही माहौल जब देखती हूँ अपनी बेटी के लिए अब नहीं बर्दाश्त होता। तो अब मतलब अचानक इंसान को रियलाइजेशन बढ़ जाती है कि अच्छा मैंने अपने सबसे कीमती असासे को अपनी आखिरत के लिए और उसकी आखिरत के लिए और अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी के लिए तैयार करने में जो कोताहियां कमियां रह गई, करेक्शन कहाँ से शुरू करें। क्योंकि मैं अभी अब नेक्स्ट सेशंस में जाऊंगी द टीनेजर्स, क्योंकि जैसे ही बच्चे 11, 12, 13 के होना शुरू हो जाते हैं तो वो उनके माएँ एक और खास पैनिक में होती हैं। मुझे लगता है जब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा उस एज ग्रुप को छेड़ेंगे। मैं आज 7, 8, 9 साल के बच्चे की माओं को भी देखती हूँ, वो वाली बात जब बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के फराइज बन रहे होते हैं, हम उस वक्त अपने बच्चे को नहीं सिखाते। बहुत रियलाइजेशन होती है कि ये टाइम था माँ का, बाप का, वालिदैन का, फैमिली का, बच्चों को कितनी चीजें सिखाने का। लेकिन उस वक्त नॉर्मली हमारे घरों में हम एक ही तरह के स्टेटरा और बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल भी हैं, अल्लाह ताला ने नेमतें भी दे रखी हुई हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन मैंने 9, 10, 11, 12, 13 तक तो बिल्कुल देखा है कि पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा रिलैक्स होते हैं। जैसे ही सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स अभी हमारे पास भी क्वेश्चन आना शुरू होते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा अपनी मर्जी का सर उठाना शुरू करता है तो फिर वो पेरेंट्स को डिनाइल में डाल रहा होता है। फिर वो एक 8-10 साल का ऐसा पीरियड आता है जहां पे वो एक दफा सारे मजे स्विंग्स करवा के पेरेंट्स को दिखाता है। कहाँ कमी रहती है अल्लाह से कनेक्ट करने में, कहाँ कमी रहती है तरबियत में। आज तो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करना चाहते हैं कि क्या पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है। मैं कभी अक्सर सोचती हूँ, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं जब माँ बाप को देखती हूँ मैं कहती हूँ कि क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला ने इनको सबसे बड़ी नेमत दी जिसका इनको सबसे ज्यादा ख्याल करना था, ये क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा दर्द है जी। फैसला ऐसा है कि बच्चे बड़े हो गए ना, तो माँ बाप को अब क्या करना है। एक जुमला ऐड कर दूं, सब्र और दुआ नंबर 1। नंबर 2, बच्चों से दोस्ती करें, क्योंकि अगर दोस्ती नहीं करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, सिर्फ उन पे इम्पोज करेंगे, उनके तनकीद करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों, ये चीजें बच्चे को बिल्कुल आपसे दूर कर देंगे। और नेचुरली बच्चे जो कुछ सीख चुके वो तो सीख चुके, लेकिन एक दिन में उन्होंने सीखा भी नहीं था और एक दिन में दूर भी नहीं होगा। अब तो लंबा वो सफर है। वो कहते हैं कि सफर थलों का सब्र महाणिया दा, कि थलों का सफर हो, कि सहराओं का सफर है ना, तो फिर सब्र भी ऊंट चलाने वालों जैसा होना चाहिए। वो भी साथ में वैसा ही उसी तरह से वक्त गुजारते हैं और सारा वक्त सहराओं में रहते हैं। और वो इस नज़म में ये भी है कि फिक्र मापियां दी पोल आणिया दा, कि माँ बाप जैसी फिक्र हो, लेकिन भोल से मुराद होता है कि भोलपन, मासूमियत जो है वो बच्चों जैसी हो। तो बच्चों के लेवल पर आना बहुत जरूरी है, और बच्चों के लेवल पर आके उनकी उस कैफियत को समझना कि वो क्या चाहते हैं और उनका जहन किस तरह सोचता है, और तनकीद करके नहीं।
उस चीज को फील करके कैफियत लें बच्चों की, और बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बच्चों के साथ दोस्ती करें। लंबा सफर है, लेकिन अपनी औलाद है, क्या हर्ज है? अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो आपकी ये कोशिश अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या मकबूल होगी इंशाअल्लाह। आप एफर्ट कर रहे हैं तो ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। रसूलुल्लाह ने दुआएं सिखाई थी, जैसे किसी का बेटा है तो आप सजदे में दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हदी मोहम्मद, अल्लाहुम्मा हदी अहमद। तो आप बच्चे के लिए दुआ करते हैं या अल्लाह मोहम्मद को, अहमद को, या जो भी मरियम को, या कोई भी नाम है बच्चे का, नाम लेकर सजदे में दुआ करनी नहीं भूलनी। अच्छा, कोई नमाज ऐसी ना हो, फर्ज हो नफिल हो, अल्लाहुम्मा हदी, अपने बच्चे का नाम ले। आप दुआ करेंगे, माँ की दुआ, बाप की दुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह कबूल करें। और इस्तिग़फ़ार करें गलतियों पर, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, कि बच्चे से भी जो गलती है उसके लिए भी इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार से रहमत के दरवाजे खुलते हैं। और ये कि जो चीज बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, आप लाख दोस्ती कर ले, हमारे असलाफ जो है वो दुआ किया करते थे लैलतुल कद्र में, रमजान करीब है अब भी, और यकीनन आजकल इसकी बहुत जरूरत है कि हम रमजान की आमद से पहले पूरे तरीके से रमजान में दाखिल होने के लिए तैयारी करें। और आप लोग भी जरूर इसकी तैयारी करें। हम भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ऐसे छोटी छोटी चीजें शेयर करेंगे अपने चैनल पे भी, ग्रुप में भी, ताकि पेजेस पे भी, ताकि ये कि सब लोगों को मौका मिले कि किस तरह से हमने एक माइंडसेट है ना जो प्रिपेयर होता है। फिर ऐसी मजालिस भी मुनक्किद करेंगे इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से रमजान में एंटर हो जाए। तो लैलतुल कद्र में सबसे कीमती दुआ जो करते थे, या अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त दे दे। माँ बाप को भी अच्छे दोस्तों की जरूरत है और बच्चों को भी, तो आपने अपने बच्चों के अच्छे दोस्तों के लिए दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करें। क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ अला दीनि खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो ये जो पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, पीयर प्रेशर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कितने बच्चे हैं जो गलतियां सिर्फ इसलिए करते हैं कि दोस्त गलतियां करते हैं। दोस्तों के साथ मिलके बच्चे वेद पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे वेद पीते हैं, जो कुछ बाहर वो जाके जिंदगी गुजार के आते हैं जिन लोगों के दरमियान बैठ के,